جو چیز ہم پوری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں، سکون، چین اور اپنی زندگی کا اصل مطلب، وہ اکثر ہم سے اتنی دور نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ہمارے بالکل قریب ہوتی ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھنے کے لیے رکتے نہیں اور اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس چھوٹی سی سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور شاید اس سکون کی ایک جھلک ہمیں کہیں دور نہیں بلکہ اپنی ہی سرزمین کی خوبصورت وادیوں میں ملتی ہے۔ یہ ہے بارہمولہ کی ایک خوبصورت جگہ حاجی بل ولیج، جہاں ہر نظر دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کی ساری تھکان جیسے پل بھر میں اتر جاتی ہے۔ ہمارے سفر کی شروعات ہوتی ہے بارہمولہ کے اس پل سے، جس کے نیچے دریائے جہلم اپنی روانی کے ساتھ بہتا ہوا یہاں سے گزرنے والوں کو اپنے حسن میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت کہانی کا حصہ بنے اور ہر پل کو دل سے محسوس کریں۔ ہم اس جگہ سے نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بازاروں میں دکھنے والی چہل پہل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم محلہ خواجہ صاحب سے گزر رہے تھے کہ اچانک بارش کی رمجم شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ دیر کے لیے ایک دکان کا سہارا لیا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کچھ کھانے کی چیزیں خرید رہے تھے اور اس موسم کا لطف اٹھا رہے تھے۔ جب بارش کا سلسلہ رک گیا تو ہم نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کیا۔ ان خوبصورت مناظر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے گئے۔ یہ راستہ مسافروں کو صرف منزل تک نہیں بلکہ اپنے اندر کے سکون تک لے جاتا ہے، جہاں ہر موڑ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ کبھی بادل پہاڑوں کو گلے لگاتے ہیں تو کبھی ہوا چہرے کو چھو کر سفر کو اور حسین بنا دیتی ہے۔ فلک کو چھوتی ہوئی چوٹیوں کے درمیان یہ راستہ ایک الگ ہی جہاں بسائے ہوئے ہیں، جہاں ہر موڑ پر قدرت اپنا حسن بکھیرتی ہے۔ جیسے ہی ہم اونچائیوں کی طرف بڑھتے گئے، گہرے بادل ہر طرف چھا گئے اور دیکھتے دیکھتے ہی اتنی تیز بارش شروع ہو گئی، چھپنے کے لیے ہمیں ایک درخت کے نیچے پناہ لینی پڑی، جہاں یہ پل اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بارش رک گئی اور ہمارا سفر پھر سے شروع ہو گیا۔ کبھی یہ سڑک پہاڑوں کے سینے کو چیرتی ہے تو کبھی وادیوں کی نرمی میں کھو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ بل کھاتی ہوئی سڑک اور دونوں طرف خوبصورت درخت جیسے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہم ایک جگہ پر رک گئے۔ اتنی بلندی پر آپ جب آئیں گے تو آپ کو یہاں سے یہ خوبصورت گھر نظر آئیں گے اور ان کے درمیان سے گزرتا ہوا دریائے جہلم بھی دکھائی دے گا۔ اور یہی نہیں، یہاں سے جب آپ دور نظر دوڑائیں گے تو آپ کو گلمرگ تک پھیلے ہوئے خوبصورت پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا ایک خوبصورت تصویر بن گئی ہو۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور فطرت کے قریب ایک پرسکون زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے، جہاں آج بھی فطرت اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔
اس خوبصورت سفر کو پورا کرنے کے بعد اب ہم پہنچ گئے ہیں حاجی بل ولیج، جو اس راستے کے اینڈ پر آتا ہے۔ سری نگر سے شروع ہوتا ہے یہ خوبصورت سفر، لگ بھگ 50 کلومیٹر دور بارہمولہ تک، اور بارہمولہ سے حاجی بل تک کے یہ 16 کلومیٹر صرف ایک راستہ نہیں بلکہ قدرت کی خوبصورتی کا ایک جیتا جاگتا احساس ہے۔ سی لیول سے تقریباً 8000 فیٹ کی اونچائی پہ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہے یہ خوبصورت گاؤں، جو اپنے سرسبز پہاڑوں، ٹھنڈی ہواؤں، قدرتی نظاروں، پرسکون ماحول اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بھیڑ بھاڑ تو نہیں، لیکن جو سکون یہاں آ کر ملتا ہے وہ شاید ہی آپ کو کہیں اور ملے، اور یہی اس جگہ کی اصل خوبصورتی ہے۔ چاروں جانب گھنا جنگل اس گاؤں کے حسن کو اور بڑھا دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں قدم رکھتے ہی دل کو احساس ہوتا ہے جیسے کسی الگ ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہو، جہاں وقت تھم سا جاتا ہے اور ہر لمحہ اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی رکھتا ہے۔ جب گرد و نواح کے علاقے گرمی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے، اس لیے اکثر لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور اس پرسکون ماحول میں کچھ خوبصورت لمحات گزارتے ہیں۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد گاؤں کی خوبصورتی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں پگڈنڈیوں پر ٹریکنگ کرتے ہوئے، اور ہر قدم کے ساتھ یہ سفر اور بھی یادگار بنتا گیا۔ مگر اس سے پہلے ہم نے رک کر اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیے تاکہ تازگی محسوس ہو اور آگے کا سفر مزید خوشگوار لگنے لگے۔ اس کے بعد ہم پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں راستہ مزید پتھریلا اور چڑھائی اور بھی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر ہر قدم پر پھسلنے کا احساس دلا رہے تھے، لیکن ہمارے حوصلے پھر بھی بلند تھے اور ہم مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کا نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ اوپر سے سب کچھ چھوٹا لگتا ہے، مگر یہ احساس، یہ خوبصورتی بہت بڑی ہے، اور یہی احساس ہمیں خود کے قریب لے آتا ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جو صرف دل کو ہی سنائی دیتی ہے۔ یہ نظارہ صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے محسوس کرنے والا ہے، اور کچھ لمحے الفاظ کے بغیر ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ سے دور یہاں بس سکون ہی سکون ہے، اور شاید اصلی زندگی یہی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں رک جائے اور اس منظر کو دیکھتے رہے، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ہم نے اپنا یہ سفر یہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور واپسی کا رخ کیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آئے تو ضرور بتائیے گا، یہ لمحہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک خوبصورت یاد بن کر رہے گا۔ اگر زندگی میں موقع ملے تو یہاں ضرور آنا، شاید تم بھی وہ سکون پالو جس کی تلاش میں ہو۔ اگلے سفر میں ہم آپ سے ایک نئی منزل کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔